ایک دن میں فجر کی نماز سے پہلے ہی مسجد کی طرف چل نکلا۔ اس دن میری آنکھ کچھ جلد ہی کھل گئی تھی اور میں نے سوچا کیوں نہ مسجد میں ہی چلا جاؤں۔ مرغ نے بھی بانگ دینی شروع کر دی تھی اور کچھ گھروں میں لوگ جاگ بھی گئے تھے۔ راستے میں ایک بڑ کا پیڑ ہے، اس کے قریب ہی سے ندی کا کنارہ اور پھر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس موڑ پہ آبادی نہیں ہے، اندھیرے میں راستہ کافی بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ چاند غروب ہو گیا تھا، تارے جھلملا رہے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب جو پرانا بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا اور پھر کچھ عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں تو ہر وقت ہوشیار رہتا ہوں مگر سمجھتے دیر نہ لگی کہ ہونا ہو کوئی بدرو ضرور ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی سی عورت گھاس کا چھوٹا سا گٹھا لیے بیٹھی ہے، جیسے گھاس بیچنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، بس اسی طرح وہ لگ رہی تھی۔ میں قریب سے گزرا تو اس نے مجھے آواز دی کہ بابا یہ گٹھا میرے سر پہ رکھ دو۔ میں تو پہلے کچھ سہم گیا تھا، پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ سچ میں کوئی گھاس بیچنے والی ہو، سویرے ہی بازار پہنچانا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے قریب پہنچ کر گٹھا اٹھانے میں مدد کرنا چاہا اور دونوں ہاتھوں سے گھاس کے گٹھے کو اٹھا کر جیسے ہی اس کے سر پہ رکھنا چاہا، وہ پیچھے ہٹ گئی اور میں آگے بڑھا، وہ اسے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں ہمت کر کے پھر آگے بڑھا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی ایک دم لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اب اس کا چہرہ بھی بدل گیا ہے۔ پہلے انسانوں جیسا چہرہ تھا، اب بھیانک ہو چکا تھا۔ لمبے لمبے دانت باہر نکل گئے تھے، آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سی ڈراؤنی آواز نکال کر کھلکھلا رہی تھی۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ گھبرا گیا۔ گھاس کے گٹھے کو پھینک کر میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور مجھ سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی اور بڑ کے درخت کے نیچے نہ تو گھاس کا گٹھا تھا، نہ عورت، نہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا مسجد کی طرف چلا گیا۔ بھائی جان نے احمد ماموں کو چھیڑا۔ اگر احمد ماموں ہوتے تو شاید چیخ چیخ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اس پر احمد ماموں کہنے لگے، میاں ہم بھی بڑے ابا کے ہی ساتھ ہیں، کچھ کم نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ کمال دکھایا کہ خود مجھ سے ڈرنے لگا تھا۔ یقین نہ آتا ہو تو بڑے ابا سے پوچھ لو، میاں اگر تم جیسا نوجوان دیکھ لے تو مہینوں بیمار پڑا رہے۔ بھائی جان کالج کے طالب علم تھے، ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کے پاس یہ باتیں ایک قصہ کہانی کی حیثیت رکھتی تھی، مگر جب انہوں نے بڑے ابا کے واقعات سنے تو کچھ قائل ہو گئے۔ بڑے ابا نے بتایا، بدروحوں کا وجود ہے۔ میری ملاقات ایک عالم سے بھی ہوئی۔ انہوں نے میرے واقعات سنے تو مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو ان روحوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان سے بہت کچھ کام بھی لے سکتے ہو۔ پھر کیا تھا، میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ وظیفے کے آخری دن یہ کرنا تھا کہ کچھ ارد کے کالے دانوں پر پڑھ کر انہیں آگے پیچھے پھینکنا تھا اور وظیفہ جاری رکھنا تھا۔ اس کام کے لیے ایک اور باہمت آدمی کی ضرورت تھی، تو میں نے احمد ماموں کو ہی اس کام کے لیے انتخاب کیا۔ انہیں ڈر تو بہت لگ رہا تھا، مگر میں سوچا جو ساتھ تھا تو وہ راضی ہو گئے۔ میں نے ارد کے بہت سے دانے پڑھ کر احمد ماموں کو دے دیے۔ ہم پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میں نے وظیفہ پڑھ کر ایک حلقہ زمین پر پھینک لیا اور ہم دونوں اس پر بیٹھ گئے جیسا کہ عالم صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر اس طرح ہم
अमल करते रहे। एक मिट्टी का लोटा दरख्त के तने के नीचे रखना था और पढ़ पढ़ के उड़द के दाने मिट्टी के लोटे पर फेंकने थे। तो हमने ये काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद हमें घुंघरुओं की सी आवाज़ें, झम झम झम, चमक चमक, जैसे कोई नाच रहा हो। फिर लोटे के गिर्द वो आवाज़ घूमने लगी और एक लाल रोशनी मिट्टी के लोटे के गिर्द फैल गई, जैसे सुबह सुबह सुर्ख निकल रहा हो। वो रोशनी बढ़ती गई और एक रोशनी का हल्का सा बन गई। उस रोशनी में हमने क्या देखते हैं कि एक बौना जिसका कद मुश्किल से 1.5 फीट होगा, सर पर 2 छोटे छोटे सींग, लंबा मुंह जो किसी जानवर की मुशाबहत रखता था, बड़े बड़े 2 कान, 2 लंबे दांत मुंह से बाहर आते हुए, बंदर की सी मुड़ी हुई लंबी सी दुम, उसके सर पर बालों का एक फुंदा जैसा लगा हुआ था, पाँव में घुंघरू, और वो चमक चमक करता हुआ लोटे के गिर्द नाचने लगा। हम करीब 5 फीट की दूरी पर बैठे हुए थे। वजीफा बदस्तूर जारी था। अलबत्ता उड़द के दाने फेंकते हुए अहमद मामू के हाथ रुक रहे थे और उन्हें बंदर हो रही थी, या फिर जानबूझकर घबराहट हो रही थी। जानबूझकर उन्हें बंद कर ली। अहमद मामू बीच में बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं अपना काम किए जा रहा था, मगर बदन सिर ज़रूर काँप रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर क्या हुआ? सब एक साथ बोल पड़े। बड़े अब्बा जो हुक्का का कश लगाते थे, थोड़े वक्फे के बाद गोया हुए। फिर क्या होना था? यही तमाशा चल रहा था कि कभी वो दुम उठाता हुआ नाचता, कभी हाथों को अजीब अजीब तरह से नचाता, कई करतब दिखा रहा था, मगर उससे जो काम हम लेना चाहते थे वो नहीं हो रहा था। वो लोटे को उठाता, उसका ढक्कन खोलता, मगर उसमें हाथ न डालता। तो क्या लोटे में उसे हाथ डालना चाहिए था? भाईजान ने पूछा। हाँ, बड़े अब्बा ने कहा, जब ही हमारा मकसद पूरा हो पाता। आलिम साहब के कहने के मुताबिक सब कुछ हो गया, मगर मालूम नहीं उसने लोटे में हाथ क्यों नहीं डाला। शायद हमारे वजीफे में हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। अगर वो लोटे में हाथ डाल देता तो क्या होता? भाईजान ने पूछा। बड़े अब्बा ने कहा, वो हमेशा के लिए कैद हो जाता और हमारा गुलाम बन जाता और हम जो चाहते उसे काम ले लेते, जैसे अलादीन अपने चिराग के जिन से लिया करता था। हम बीच में ही बोल पड़े, फिर तो हम भी बड़ा सा महल बनवा लेते, मगर शायद हमारी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। तमाम लोग तो इस हैरत अंगेज़ वाक़े में उलझे हुए थे। सबके हवास पर छम छम नाचता हुआ बौना सा सवार था। कहीं से कोई आहट भी हुई तो वो सब चौंक जाते और एक दूसरे के करीब आ जाते। दादी अम्मा बिगड़ कर कहने लगी कि जब डर लगता है तो सुनते क्यों हो? जाओ सो जाओ, जाकर अल्लाह का नाम लो, कलमा पढ़ो और आराम करो। ये मुँह शैतान भूतों का क्या कहें, कोई सोते में डर गया तो जान के लाले पड़ जाएंगे। दादी अम्मा कहती रहीं, मगर महफिल तो शबाब पर थी। भाईजान भी आज जम कर बैठे थे और सबको ये तजस्सुस था कि अब बड़े अब्बा कौन सा हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने वाले हैं। शैतान से मुकाबला वाला वाक़या सुनने को बेकरार थे। आखिर बड़े अब्बा ने कहना शुरू किया, हाँ भाई, वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। अमावस की वो काली रात थी। हस्बे मामूल खेत को टाखने के बाद हम नमाज अदा की। इतने में अहमद मामू भी अपना बिस्तर लिए ड्योढ़ी में आ पहुँचे। उन्हें मेरे पास देखकर हैरत में पड़ गया, क्योंकि उन्हें तो आज खलियान में सोना था जहाँ अपनी जवार निकाली जा रही थी। मैंने खलियान में न जाने की वजह पूछी तो कहने लगे, सुबह सवेरे चला जाऊंगा, इस वक्त दिल नहीं चाह रहा है। मैंने भी कोई ख़ास तवज्जो न दी और बस सुबह ही सुबह जाने का सोचकर सो गया। कोई आधी रात को मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई न था। अहमद मामू कुछ अजीब से अंदाज में सो रहे थे। मुझे उनके इस निराले अंदाज को देखकर हैरत हुई, फिर भी मैंने कोई तवज्जो न दी।
اور پھر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک اور گزر گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک بار پھر اسی طرح آواز آئی۔ اب کہ آواز ذرا صاف تھی اور جیسا احمد ماموں کے بستر سے آ رہی ہو۔ پھر میں اٹھ بیٹھا۔ اب احمد ماموں کو میں نے جگانا چاہا، ہڑبڑاہٹ کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھے۔ صبح ہونے میں اب بھی کافی دیر تھی۔ میں نے اسی وقت کھلیان چلنے کا ارادہ کر لیا۔ احمد ماموں بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، ہاتھ میں لیا، اور کھانستے کھانستے ہم لوگ چل نکلے۔ البتہ احمد ماموں خلاف معمول خاموش تھے۔ ایک دو مرتبہ میں نے بات کرنے کی کوشش بھی کی، وہ ہوں ہاں کہہ کر رہ گئے۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا، ہمارے قدموں کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اسی طرح ہم نے نالے کے قریب پہنچ گئے، جہاں سے تھوڑی ہی دور پر اپنا کھلیان ہے۔ اسی وقت اپنے قریب مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا کہ احمد ماموں مجھ سے ذرا دور ہو گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر انہیں نہیں دیکھا اور ذرا ٹھہر گیا۔ جیسے ہی میں رکا، مجھے کسی نے زور سے تھپڑ لگا دیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں ذرا سنبھلا ہی تھا کہ مجھے عجیب سی ایک شکل نظر آئی، اور پھر پلک جھپکتے ہی اس نے میرا بازو اس طرح دبایا کہ میں درد کے مارے چیخ اٹھا، اور پھر آنے واحد میں زمین پر آ رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے اسی گھر میں تھا۔ تمام گھر کے لوگ مجھے گھیرے ہوئے تھے، اور میرے بازو میں ابھی تک رہ رہ کر درد ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں تک بہت ایسی ہی کیفیت بنی رہی۔ پھر میری طبیعت معمول پر آ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب میرے منہ سے چیخ نکلی تھی تو کھلیان میں سوئے ہوئے نوکروں نے سنی تھی، اور وہاں سے سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے تھے، جس میں احمد ماموں بھی تھے۔ دراصل احمد ماموں رات ہی سے میرے کہنے کے مطابق کھلیان ہی میں سوئے ہوئے تھے، اور رات بھر میرے ساتھ سونے والا، میرے ساتھ چلنے والا احمد ماموں نہیں، بلکہ ان کے روپ میں وہی مردود شیطان تھا۔ آخر وہ اپنا کام کر گیا۔ اس واقعے نے سب سننے والوں کے دل ہلا دیے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ بڑے ابا نے کہا، جاؤ سب لوگ سو جاؤ، مجھے سویرے پھر جلدی ہی کھیت پر جانا ہے۔ دھنیہ واد۔